بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ کا بھائی آصف الرحمن آپ کے پیارے چینل سبق اموز واقعات سے حاضر ہے۔ محترم سامعین کرام، خیبر کے قریب ایک یہودی رہتا تھا جو بڑا ہی مالدار تھا، ابو رافع کی کنیت سے مشہور تھا، اور یہ دوسرا کعب ابن اشرف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کعب ابن اشرف، اس سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، جس طرح وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اسی طرح یہ ابو رافع بھی مسلمانوں کو ایذا پہنچانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں سر فہرست تھا۔ اس نے غزوہ خندق کے موقع پر بھی مشرکین کو بھڑکایا تھا کہ مدینہ پہ چڑھائی کر دینی چاہیے۔ تو یہی ابو رافع جو مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا، تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے یہ سوچا کہ قبیلہ اوس کے لوگوں نے تو ایک گستاخ رسول کعب ابن اشرف کو قتل کیا ہے، کیوں نہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کریں کہ دوسرے گستاخ رسول کو ہم قتل کریں۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اجازت طلب کی، تو قبیلہ خزرج کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کی کمان میں بھیجا کہ جاؤ اس کا کام تمام کر دو۔ تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خیبر کے قریب اس کے قلعے کے پاس پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں حالات کا جائزہ لے کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا ایک گدھا گم ہو گیا تھا، جس کو تلاش کرنے کے لیے وہ قلعہ کھول کے آئے تھے، باہر نکلے تھے۔ تھوڑی دیر میں انہیں ان کا گدھا مل گیا اور وہ واپس جانے لگے، تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فَخَطَّيْتُ رَأْسِي وَرِجْلِي، کہ میں نے اپنے سار اور پاؤں کو ڈھانپ لیا اور میں وہاں دروازے پر بیٹھ گیا اور ایسے ظاہر کیا جیسا کہ میں قضائے حاجت کر رہا ہوں۔ تو مجھے جب دربان نے دیکھا، اس دروازے کے چوکیدار نے دیکھا، تو اس نے اونچی آواز میں کہا کہ من اراد ان يدخل فليدخل فإني اغلقه، کہ کون ہے جو اندر آنا چاہتا ہے آ جائے، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں اٹھ کے اندر چلا گیا سار کو ڈھانپے ہوئے، اور میں ان گدھوں کے باڑے میں استبل میں جا کے چھپ گیا اور بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں ابو رافع اوپر والے بالا خانے میں تھا اور وہاں پر محفل مشاعرہ چل رہی تھی، میں اس انتظار میں تھا کہ ان کی محفل ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد محفل ختم ہو گئی اور سارے لوگ گھروں کو جانے لگے، اور میں نے دیکھا کہ دربان نے دروازہ بند کیا ہے اور چابیاں اس نے ایک خاص جگہ پہ لٹکا دی ہیں۔ تو کہتے ہیں جب سارے چلے گئے تو میں اٹھا، میں نے چابیاں اٹھائیں اور میں دروازے کھولتا جاتا اور بالا خانے کی طرف سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کمرے میں اندھیرا تھا، تو میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہر دروازے کو بند کرتا جا رہا تھا تاکہ اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے تو میرے کام میں وہ رکاوٹ نہ بنے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا اندھیرے میں، جب ابو رافع کے کمرے میں پہنچا تو اب اندھیرا اتنا شدید تھا کہ مجھے نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ ابو رافع کس طرف ہے۔ تو میں نے بلند آواز سے کہا یا ابا رافع، تو ابو رافع نے جب دیکھا کہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے تو کہنے لگا من ہاذا، من ہاذا، کون ہو؟ تو کہتے ہیں جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں نے اسی طرف سے تلوار کا وار کیا۔ میں نے جب اس طرف سے تلوار کا وار کیا تو میرا تلوار کا وار خالی گیا اور اسے نہ لگا، تو ابو رافع نے چیخ ماری اور کہنے لگا کوئی ہے جو میرے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دوسری طرف سے آواز بدل کے کہا ما لک یا ابا رافع، ابو رافع تجھے کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے قتل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر صحیح آواز کی ڈائریکشن مجھے معلوم ہو گئی، تو میں نے جا کے اس پہ حملہ کر دیا۔ اس کی بیوی اٹھی اور میں اس کا کام تمام کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہ کہنا۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں نے اپنے وار کرتا رہا یہاں تک کہ ابو رافع کا کام تمام ہو گیا۔ جب ابو رافع واصل جہنم ہو گیا تو کہتے ہیں میں خوشی سے نیچے اترا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے راستے میں سیڑھیوں سے گرا اور میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں نے اس پہ اپنا عمامہ باندھا، فوراً اپنے ساتھیوں کے قریب آیا اور کہنے لگا انطلقوا وبشروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دو، ہم نے آپ کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ اور کہنے لگے فإنی لا ابرأ حتی اسمع الناعیہ، کہ میں تو اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میں ابو رافع کی موت کا نہیں سن لیتا۔
جب تک میں ابو رافع کی موت کا اعلان نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں نہیں آؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا رہا، صبح کو میں نے دیکھا کہ قلعے کی فصیل پہ چڑھ کے ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ قتل ابو رافع، ابو رافع قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں میں اس وقت پھر واپس آیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملا، اور ہم نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے خبر دی اور میں لنگڑا کے چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول میں گرا ہوں، میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں بچھاؤ۔ میں نے پاؤں بچھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اور اب میرے پاؤں پہ دستے مبارک پھیر رہے تھے۔ کہتے ہیں ایسا ہو گیا جیسے مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، میرا پاؤں بالکل تندرست ہو گیا۔ تو یہ تھی گستاخ رسول کی سزا۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ جذبہ تھا، اور آج بھی امت مسلمہ کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ جب بھی کوئی گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ کر اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے اور اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔